اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حامیم سجدہ آیات نمبر 47 تا 54 میں تاکید کہ قیامت کا علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ روز قیامت مشرکین بھی اپنے جھوٹے معبودوں کو پہچاننے سے انکار کر دیں گے۔ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ ہی سے دعا کرتا ہے، لیکن جب اللہ تکلیف دور کر دیتا ہے تو اسے بھلا دیتا ہے۔ ناشکر گزاروں کے لیے سخت عذاب کی وعید۔ قرآن کے حق ہونے کے بارے میں خود اللہ کی گواہی سب سے بڑی شہادت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الیہ یرد علم الساعہ۔ قیامت کے وقوع کا علم صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه۔ اور کوئی پھل اپنے شگوفے سے نہیں نکلتا، اور نہ کوئی مادہ حاملہ ہوتی ہے، اور نہ بچے کو جنم دیتی ہے، مگر یہ سب کچھ اس کے علم میں ہوتا ہے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ۔ اور جس روز وہ ان مشرکوں کو پکار کر کہے گا کہ کہاں ہے وہ میرے شریک، تو یہ جواب دیں گے کہ ہم عرض کر چکے ہیں کہ آج ہم میں سے کوئی بھی ان شریکوں کے بارے میں گواہی دینے والا نہیں ہے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ۔ اور جن معبودوں کو یہ لوگ قیامت سے پہلے پکارا کرتے تھے وہ سب ان کی نظروں سے غائب ہو جائیں گے، اور ان کو یقین آ جائے گا کہ اب ان کے لیے فرار ہونے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط۔ انسان اپنے لیے بھلائی کی دعا مانگنے سے کبھی نہیں تھکتا، لیکن اگر اسے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو نا امید ہو کر آس توڑ بیٹھتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى۔ اور اگر تکلیف پہنچنے کے بعد ہم اسے اپنی کسی رحمت کا مزہ چکھا دیں تو کہنے لگتا ہے کہ میں تو اس کا مستحق تھا، اور میں نہیں سمجھتا کہ کبھی قیامت بھی آئے گی، اور اگر کبھی میں اپنے رب کے پاس واپس لوٹایا بھی گیا تو وہاں بھی میرے لیے بہتری ہی ہوگی۔ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ۔ یقیناً ہم ایسے کافروں کو بتا دیں گے کہ وہ کیا کرتے رہے تھے، اور ہم انہیں سخت ترین عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ۔ جب انسان کو ہم کوئی نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور اپنا پہلو بچا کر ہم سے دور ہو جاتا ہے، لیکن جب کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو لمبی چوڑی دعائیں مانگنے لگتا ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے فرما دیجئے کہ کیا تم نے کبھی سوچا کہ اگر واقعی یہ قرآن
اللہ ہی کی طرف سے آیا ہو اور تم اس کا انکار کرتے رہے تو اس شخص سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہوگا جو اس کی مخالفت میں بہت دور نکل گیا ہو۔ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق۔ ہم عنقریب ان لوگوں کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں گے، اس کائنات میں بھی اور خود ان کی ذات کے اندر بھی، یہاں تک کہ یہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ یہ قرآن واقعی برحق ہے۔ اس آیات میں کیے ہوئے وعدے کے مطابق اللہ نے انسان کو وہ عقل و خرد عطا کر دی ہے کہ آج انسان اپنے جسم کے اندر جھانک کر وہ کچھ دیکھ سکتا ہے جو اس سے پہلے ممکن نہ تھا۔ انسانی جسم اللہ کی قدرت کا ایک شاہکار ہے۔ اسی طرح اللہ نے انسان کے لیے کائنات کے دور دراز گوشوں تک رسائی ممکن بنا دی ہے۔ یہ سب کچھ اللہ کو پہچاننے کے لیے کافی ہے۔ اللہ نے حجت پوری کر دی ہے۔ اب بھی جو شخص اللہ پر ایمان نہ لائے اور اس کی اطاعت نہ کرے، یقیناً وہ گمراہی میں بہت دور نکل گیا ہے۔ اولم يكف بربك انه على كل شيء شهيد۔ کیا یہ بات کافی نہیں کہ آپ کا رب خود ہر چیز کا شاہد ہے؟ الا انهم في مرية من لقاء ربهم الا انه بكل شيء محيط۔ آگاہ رہو کہ یہ لوگ اپنے رب کے روبرو حاضر ہونے کے بارے میں شک و شبہ میں مبتلا ہیں، اور یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ اپنے علم و قدرت کے ذریعے ہر چیز پر محیط ہے۔